دعوت اسلامی کا یہ ایک مدنی کام ہے، ہفتے میں ایک دن نیکی کی دعوت کی سعادت حاصل کی جائے، اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے برکت سے بھی جب آپ گھر گھر دکان جا کر نیکی کی دعوت دیں گے، عاجزی ان کی ساری حاصل ہوگی، تکبر کا علاج ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل سنتیں سیکھی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں۔ شیخ طریقہ دعوت برکاتہ عالیہ نے ہمیں جو مدنی مقصد عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ دوہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اپنی اصلاح کے لیے امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات کا مدنی تحفہ عطا فرمایا ہے۔ جو بھی اسلامی بھائی روزانہ وقت مقرر کر کے فکر مدینہ کرے گا، مدنی انعامات کا رسالہ سامنے رکھے گا اور اپنے سارے دن کے کاموں کا جائزہ لے گا، اس میں لکھا ہوا طریقہ کار بھی سب کچھ، تو انشاءاللہ عز و جل جب اس پر استقامت حاصل ہوگی، اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیک بنتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ جو باطنی امراض ہیں، حسد، بغض، کینہ، خود پسندی، ریاکاری، تکبر وغیرہ، اس کی معلومات بھی ہوگی، کیونکہ اس میں امیر اہل سنت نے مختلف کتب کو پڑھنے کا مشورہ بھی دیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل علاج بھی ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے باطنی اعمال بھی درست ہوں گے، ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کا خشوع خضوع بھی نصیب ہوگا، سوز و رقت بھی مقدر بنے گی، نیکی پر بھی استقامت حاصل ہوگی۔ تو ایک وقت مقرر کر لیجئے فکر مدینہ کے لیے، بیدار ہونے کے بعد یا سونے سے پہلے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جب چاہیں آپ کریں، مگر وہ پابندی کے ساتھ اس کی ترکیب بنے۔ اسی طرح یہ اس پر استقامت ہوگی تو ترکیب بنے گی۔ نماز مغرب میں تاریخ بدل جاتی ہے، تو مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اگر فکر مدینہ کا ٹائم مخصوص کر لیں تو امید یاد بھی رہا کرے گا اور انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اچھی نیتیں ہم کرتے رہتے ہیں، تو آئیے پھر نیت کر لیتے ہیں۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے کہ ہم روزانہ وقت مقرر کر کے، جو وقت بھی، اور مشورہ کے مغرب کے بعد مقرر کر لیں، ورنہ آپ کو جو سہولت ہو، انشاءاللہ روز فکر مدینہ کی سعادت حاصل کیا کریں گے۔ اب جن کو معلومات نہیں ہے فکر مدینہ کیا ہوتی ہے، مدینہ انعامات کیا ہوتے ہیں، تو یہاں اجتماع کے بعد جو حلقے لگتے ہیں، نماز کے بعد وقفہ ہوگا، اس کے بعد حلقے لگیں گے، ان حلقوں میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ ہمارے ذمہ داران آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کیجیے۔ الحمدللہ بہت کرم ہوتا ہے، امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ عالیہ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں، فرماتے رہتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی کم از کم عمر بھر میں ایک مرتبہ یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں کم از کم ایک مرتبہ یکمشت 30 دن، اور ہر 30 دن میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں۔ آئیے ایک بار پھر اس کی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ فیضان سنت میں مدنی قافلے میں سفر کی ایک مدنی بہار سماعت فرما لیجیے اور ایمان تازہ کیجیے اور قافلے کی تیاری کیجیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ نے فیضان سنت صفحہ 438 پر لکھا ہے، ایک صاحب ہیپاٹائٹس سی کا ان کا مرض بگڑ چکا تھا، صاحب فراش تھے، یعنی بستر پر ہی بولو براز بیچارے کرتے تھے، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ ان کے صاحبزادے نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ سفر کیا۔ دوران سفر خوب گڑ گڑا کر اپنے والد صاحب کے صحت یابی کے لیے دعا مانگی۔ جب مدنی قافلے کے سفر سے واپس آئے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کے والد صاحب روبہ صحت ہو کر خوش خرامی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ باپ بیمار ہو
سخت بیدار ہو پائے گا صحتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو واہ باب کرم دور ہو سارے غم پھر سے خوشیاں ملے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ یہاں سنتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں۔ آئیے ہاتھوں کے ناخن تراشنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ناخن کاٹنے کی یہ سنت منقول ہے کہ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی چھنگلیاں، چھوٹی انگلی، پھر بیچ والی، پھر بیچ والی انگوٹھا، پھر منجلی چھنگلیا کے برابر والی، پھر شہادت کی انگلی، اور بائیں ہاتھ میں پہلے انگوٹھا، پھر بیچ والی، پھر چھنگلیا، پھر شہادت والی، پھر منجلی۔ یعنی سیدھے ہاتھ کے ناخن چھنگلیا سے کاٹنا شروع کریں اور الٹے ہاتھ کے ناخن انگوٹھے سے۔ دوسرا طریقہ آسان ہے، یہ بھی ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے، سیدھے ہاتھ کی یہ شہادت کی انگلی جو ہے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیا سمیت ناخن تراشیں، انگوٹھا چھوڑ دیں، اور الٹے ہاتھ کی چھنگلیا چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن تراش لیں، اور آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن جو باقی ہے اس کو بھی کاٹ لیں۔ اس طرح سیدھے ہی ہاتھ سے شروع ہوا اور سیدھے ہی ہاتھ پر ختم ہوا۔ بہاری شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاؤں کے ناخن تراشنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ کہ وضو میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے مطابق پاؤں کے ناخن کاٹ لیں۔ سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن تراش لیں، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیا سمیت ناخن کاٹ لیں۔ یوں سمجھیں جیسے پیر کے جو ناخن جو کاٹنے انگلیوں کے، تو چھنگلیا سے شروع کریں انگوٹھے پر، انگوٹھے شروع کریں چھنگلیا پر، اس ترتیب کے ساتھ کاٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتیں سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر جیسے مہلک مرض سے شفا عطا فرمائے۔ ہم نے جو تکبر کے علاج سنے، دوہرا لیں کیا کیا ہم نے سیکھا تکبر کا علاج؟ پہلے کیا؟ اپنے آپ کو پہچانا، ہماری ابتدا کیا ہے، ہماری انتہا کیا ہے، اور درمیانی حالت ہماری کیا ہے، اس سے تکبر کا علاج ہوگا۔ تواضع اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، اس سے بھی تکبر کا علاج ہوگا۔ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی تکبر کا علاج ہوتا ہے، اور مطالعہ کریں، اس سے بھی تکبر کا علاج ہوگا۔ سلام میں پہل کرنے میں بھی تکبر کا علاج ہوتا ہے نا، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں، اس سے بھی تکبر کا علاج ہوتا ہے۔ نیکی کی دعوت میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی تکبر کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے غرور نکلے، بیر حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے، یا رب مجھے بنا دے، پے کر تو عاجزی کا، یا رب ہمیں بنا دے، پے کر تو عاجزی کا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔